شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اچھے بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے یقین ہے جہاں بھی ہوں گے صحت مند اور تندرست بھی ہوں گے اور ایک خوشحال اور خوشیوں بھری زندگی گزار بھی رہے ہوں گے۔ لیکن اپنا بہت سارا اپنے خیال بھی رکھنا ہے، کیونکہ موسم سرما اس وقت عروج پر ہے، سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، لہٰذا گرم کپڑے بھی پہنے اور زیادہ باہر نکلنے سے گریز بھی کریں۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، جو کہ سردی کی وجہ سے اس وقت بیمار بھی ہوئی ہوں، لیکن آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اور بچوں، ہم پڑھ رہے ہیں جماعت ہفتم اردو کی کتاب میں سے ہم نے شروع کر رکھا ہے باب پنجم، جس کا عنوان ہے متنوع موضوعات۔ ہم نے شروع کر رکھا ہے گزشتہ 3 روز سے سبق 5.3۔ آج اس کا چوتھا لیکچر پڑھایا جائے گا اور ہمارا سبق کا عنوان ہے اشتیاق احمد۔ اشتیاق احمد صاحب کے متعلق بہت ساری معلومات آپ کو اس سبق میں پڑھنے کے لیے مل رہی ہیں۔ ان کی زندگی کے متعلق، ادب سے متعلق ان کی خدمات آپ جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بچوں کے لیے کتنے ایسے کام کیے ہیں جو کہ ان کی وفات کے بعد بھی اب تک یاد کیے جا رہے ہیں، یعنی ایسی خدمات جو ان کے جانے کے بعد بھی ختم نہیں ہوئی بلکہ ابھی بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ ہمارے آج کے حاصلات تعلم کل والے ہی ہیں، پڑھنا کی فہرست سے لیا گیا حاصل تعلم اور بات چیت کی فہرست سے لیا گیا۔ کل ہم نے ان حاصلات تعلم کو شروع کیا تھا، پہلا حصہ مکمل کیا تھا، آج انہی کو جاری رکھیں گے۔ سبق نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات و تصورات کو عکس کرنا کل ہم نے سیکھا تھا۔ آج اسی حاصل تعلم کو دوبارہ شروع کریں گے اور کہانی، نظم، واقعہ، گفتگو، ڈرامہ اور ہدایت سن کر مرکزی خیال بیان کرنا بھی کل کے سبق میں آپ کو سکھایا گیا تھا۔ اور آپ کو اگر یاد ہو کہ گزشتہ روز آپ کو ایک کام بھی تفویض کیا گیا تھا جس میں مرکزی خیال بیان کیسے کیا کرنا ہے، آپ نے وہ کام کر کے لے کر آنا تھا گھر سے۔ اور مرکزی خیال لکھنا آپ کو بچوں متعدد بار سکھایا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہمارے باب اول میں نظم، حمد اور نعت کا مرکزی خیال لکھنا آپ کو سکھایا گیا ہے، مختلف اسباق کے مرکزی خیال آپ کو لکھنے سکھائے گئے ہیں، اور آپ کو بتایا بھی گیا تھا کہ مرکزی خیال 2 سے 3 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی وہ خیال جس پر کوئی شاعر پوری کی پوری نظم لکھ لیتا ہے یا کوئی مصنف پوری کی پوری کہانی لکھ لیتا ہے، یہ مرکزی خیال عکس کر کے لے کر آنا تھا۔ یہی کام ہمارا جو ہے تمہیدی سرگرمی بھی ہے کہ گزشتہ روز جو کام آپ کو گھر کے لیے تفویض کیے گئے تھے وہی آپ نے جماعت میں آ کے بیان کرنے تھے، یعنی اگلے روز آپ نے ایک تو مرکزی خیال بیان کرنا ہے، اشتیاق احمد صاحب کی کسی کتاب، رسالے یا میگزین میں دی گئی کہانی منتخب کر کے پڑھنے کے بعد، اور اس کے بعد انٹرنیٹ سے آپ نے کوئی کتاب یا کہانی کا مطالعہ کرنا تھا اور اس کا موضوع اور معلومات زبانی جماعت میں آ کر بتانی تھی۔ دونوں زبانی سرگرمیاں ہیں۔ یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور جو کام آپ کر کے لے کر آئے ہیں وہ تو پہلے ایک معلم کو بتائیں اور اس کے بعد جماعت کو بھی، اور اگر تو بہت اچھے طریقے سے کام کر کے لے کر آئے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کام کر کے لے کر آئے ہوں گے اور معلم سے شاباش بھی لیں گے۔ ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی، بڑھتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا ہم نے آغاز کرنا ہے اسی سبق کا جس کو ہم نے کل شروع کیا تھا، یعنی سبق 5.3 کا آخری نفس، یعنی گزشتہ روز شروع کروائے گئے حاصلات تعلم کی تدریس کے سلسلے کو ہم نے جاری رکھنا ہے اور سبق 5.3 اشتیاق احمد کا آخری نفس آج مکمل کرنا ہے۔ اس کی بلند خوانی آج مکمل کروائی جائے گی۔ 1971 میں آپ نے معلومات جو ہے، خاص معلومات کو خط کشید کر لینا ہے بچوں، اور آپ کو تصاویر نظر آ رہی ہوں گی، بہت ہی مزیدار سی تصاویر ہیں۔ یہ ہے کہانیاں، آگ ہی آگ، ناول اور افسانے ہیں، کس کے؟ اشتیاق احمد صاحب نے تحریر کی ہیں۔ موت کی سرنگ، نام ہی کتنا خطرناک ہے لیکن پڑھنے میں بہت مزیدار یہ کہانی ہے، اشتیاق احمد صاحب نے لکھی، اور اس کے علاوہ یہ ان کی کہانیوں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ اچھا جی، 1971 میں پہلا ناول لکھا، بہت ہی خاص معلومات ہے، اس کو خط کشید کر لیں۔ پبلشر نے یہ پڑھنے کے بعد انہیں جاسوسی ناول لکھنے کا مشورہ دیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بھی، ہم نے کل بھی پڑھا تھا اور آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ جاسوسی اور تفتیشی قسم کے ناول لکھتے تھے جو کہ بہت ایسے تجسس سے بھرپور ہوتے تھے، یعنی پڑھنے والا خود بخود اس میں محو ہو جاتا تھا، یعنی کتاب کو پڑھے بغیر گزارا نہیں تھا۔ اشتیاق صاحب نے قلم اٹھا اور محمود، فاروق، فرزانہ اور انسپیکٹر جمشید کے لافانی کردار تخلیق کیے، یعنی ایسے کردار جن کے متعلق بچے بات کرتے تھے کہ انسپیکٹر جمشید نے یہ کیا، فرزانہ نے یہ کیا، محمود اور فاروق نے یہ کیا۔ اور صرف 3 دن میں انہوں نے یہ جاسوسی ناول مکمل کر کے پبلشر کے پاس لے گئے اور پبلشر نے اس کو فوراً چھاپا، اور اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ کنہوں نے؟ اشتیاق صاحب نے۔ ابتدا میں وہ شیخ غلام اعلیٰ اینڈ سنز کے لیے لکھتے تھے، اس پبلشر کے لیے لکھتے تھے، پھر انہوں نے
شراکت داری پر مکتبہ اشتیاق کی بنیاد رکھی اور آخر میں اشتیاق پبلیکیشن کے نام سے اپنا اشاعتی ادارہ بنا لیا. یعنی کام کرتے 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 وہ اس مقام پر بھی پہنچ گئے کہ انہوں نے کیا کیا, اپنا ہی پبلیکیشن بنا لیا. ایک ایسا انسان جو ٹھیلا لگاتا ہو, جس کی تعلیم صرف میٹرک ہو, اس نے کتنی ترقی کی. اور بچوں یہ ترقی آپ سب بھی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ اشتیاق احمد صاحب ایک ایسے انسان تھے جو اوپر سے یہ سب کچھ سیکھ کر آئے تھے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک عام انسان ہی ہوتا ہے, لیکن اپنی خدا داد صلاحیتوں کو آپ نے پہچاننا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا ہنر ہے, کون سی ایسی کام ہے, کون سی ایسی صلاحیت ہے جو خدا تعالیٰ نے آپ کو بھی عطا کر رکھی ہے. آپ نے اس صلاحیت کو پہچاننا ہے اور اسی میدان میں آپ ترقی کر سکتے, اسی کام کو آپ آگے لے کر چلیں گے. جس طرح اشتیاق احمد صاحب ایک میٹرک پاس انسان جس نے اردو ادب میں اپنا اتنا نام بنایا کہ بچوں کے من پسند مصنف ہیں وہ اس وقت. وہ ہفتے میں 4 ناول لکھتے تھے. ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور وہ 7 دنوں میں کیا کرتے تھے, 4 ناول لکھ لیتے تھے. ان کے ناول ہاتھوں ہاتھ بکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں کہانیاں بننے کا ملکہ دیا تھا. اشتیاق احمد کی کہانیوں میں آخری سطر تک تجسس برقرار رہتا. ان کے لفظوں میں مقناطیسیت تھی. قاری ان کا لکھا ایک فقرہ پڑھتا اور پھر پڑھتا ہی چلا جاتا. اشتیاق احمد لفظ مقبولیت کی عملی تفسیر تھے. اب یہ دیکھیں, یہ معلومات ہے, آپ اس کو خط کشید کر لیں گے تو جب آپ سے پوچھا جائے گا کہ اشتیاق احمد کس لفظ کی عملی تفسیر تھے, تو مقبولیت کی. اور یہاں پر اشتیاق احمد کی کہانیوں میں کب تک جو ہے تسلسل برقرار رہتا تھا, آخری سطر تک. وہ فن تحریر کے امام تھے. آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کس چیز کے امام تھے, فن تحریر کے. وہ بچوں کے لیے لکھتے تھے. کس کے لیے لکھتے تھے, بچوں کے لیے لکھتے تھے. لیکن ان کے پڑھنے والوں میں کتنی عمر کے لوگ شامل تھے, 8 سے 80 برس تک کے لوگ جو تھے وہ ان میں شامل تھے. تو یہ وہ معلومات ہے بچوں جو پہلی دفعہ آپ کو پتہ چل رہی ہے, تو آپ اس کو خط کشید کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا کہ جب آپ سے اس سے متعلق سوال پوچھا جائے گا یا خط کشید کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ وہ صفحے کو کھولتے فوراً آپ کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ چیز آپ کے ذہن میں رہتی ہے. تو لہٰذا پڑھتے ہوئے خاص معلومات کو خط کشید کر لیا کریں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں رہے. اس کے بعد معلم پورا آپ کو پڑھائیں گے. آج کا متن, ہمارا متن ختم ہوتا ہے 17 نومبر 2015 منگل کی دوپہر کراچی ایئرپورٹ پہنچے. گلا خراب ہونے کی وجہ سے اگر تلفظ کہیں پر آپ کو لگے, کراچی ایئرپورٹ پہنچے. ظہر کی نماز ادا کی, اپنے دوست قاری عبد الرحمن سے فون پر بات کی اور انہیں بتایا کہ عصر کی نماز لاہور میں ادا کریں گے. انتظار گاہ میں بیٹھ گئے. وہاں کوئی شخص انہیں نہیں پہچانتا تھا. بچوں میں یہ اقتباس اس لیے پڑھ رہی ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ بچوں کے من پسند جو مصنف تھے ان کا انتقال کس طرح سے ہوا. ایک ایسی موت جو بن بلائے ان کے پاس آ گئی. وہاں کوئی شخص انہیں نہیں پہچانتا تھا. انہیں بیٹھے بیٹھے بے چینی ہونے لگی. ماتھے پر پسینہ آ گیا, دل گھبرانے لگا, سانس پھولنے لگا, سانس پھول گیا اور نبض کی رفتار میں اضافہ ہو گیا. انہوں نے پریشانی کے عالم میں دائیں بائیں دیکھا. انہیں کوئی مدد نہ مل سکی کیونکہ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں پر کوئی انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا اور وہ ایسے سادہ مزاج تھے, زیادہ ہنگاموں سے, زیادہ محفلوں میں جانا پسند بھی نہیں کرتے تھے. اس دوران میں فلائٹ کا اعلان ہو گیا تو وہ ہمت کر کے قطار میں کھڑے ہو گئے, لیکن ان کی ٹانگیں ان کا بوجھ نہ اٹھا پائی اور ایئرپورٹ کی بھیڑ اور افراتفری میں انہیں ابتدائی طبی امداد بھی نہ مل سکی اور بچوں کے اشتیاق چاچا دل کے دورہ کے باعث انتقال کر گئے. یوں ہوں ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا خاتمہ ہوا جو بچوں کے لیے ادب میں ایک امام تھے. یعنی بچوں کے لیے انہوں نے ایسی کہانیاں لکھی جو فن پارے بن گئے اور اب تک ان کے انتقال کے بعد تک بھی وہ کہانیاں پڑھی جاتی ہیں. بچے پڑھنا پسند کرتے ہیں, نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی پڑھنا پسند کرتے ہیں. سبق کا متن ہوا مکمل. بچوں مجھے یقین ہے کہ آپ نے بہت توجہ سے سنا ہوگا اور جو خاص معلومات ہیں ان کو خط کشید کر لیا ہوگا تاکہ آپ کو آگے تک بھی یاد رہے. بڑھتے ہیں اپنے سوالوں کی طرف. ہماری پہلی سرگرمی ہے سبق اشتیاق احمد کو غور سے پڑھنا ہے اور اس میں پیش کردہ معلومات آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے بچوں جو معلومات اس میں دی گئی ہیں, آپ نے جو سبق کا متن ہمارا ختم ہوا ہے اگر اس میں کوئی ایسا لفظ جو آپ کو جس کا تلفظ ادا کرنا نہیں آ رہا تو آپ اپنے معلم سے ضرور پوچھ لیں تاکہ آپ کو مشکل پیش نہ آئے. اس کا تلفظ ادا کرنا آپ کو آ جائے, اس کے معنی اور مفہوم سے اگر متعلق آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو وہ بھی اپنے معلم یا معلمہ سے ضرور اس سلسلے میں رہنمائی لے لیں. اس کے بعد اب آپ کا کام شروع ہوگا. یعنی معلم بلند خوانی مکمل کر چکے تو اب آپ کو کیا کام تفویض کریں گے. اشتیاق احمد صاحب کا جو سبق ہے, سبق ہمارا 5.3
وہ آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے غور سے پڑھنا ہے، اور جو اس میں پیش کردہ معلومات ہے اپنے الفاظ میں نکات کی صورت میں پیش کرنی ہے بچوں۔ آپ نے وہ والی معلومات جو خط کشید کروائی ہیں، جو میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائی ہیں، آپ نے وہ معلومات نکات کی صورت میں، یعنی ایک ایک جملے کی صورت میں آپ نے بتاتے جانا ہے۔ یہاں پر ویڈیو کو روکے اور اس کام کو سر انجام دیں۔ جی بچوں، سرگرمی ہماری ختم ہوئی، یعنی سبق کو آپ نے دوبارہ پڑھا، مکمل طور پر دوبارہ سے آپ نے اس کی بلند خوانی کی، اور وہ معلومات جو خاص معلومات تھی جو سبق میں آپ کو پڑھنے کو ملی ہیں، جو آپ نے اس سے سیکھی ہیں، وہ آپ نے نکات کی صورت میں بیان کی۔ اب ہم پڑھتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے کی طرف، جو کہ ہے مشق سوالات، یعنی گھر کا کام۔ اب آپ جا کر گھر میں کون سا کام کریں گے؟ گھر میں کرنے کے لیے آج آپ کے پاس بہت ہی دلچسپ مزیدار کام ہے۔ لکھنے کا کوئی کام نہیں ہے، مشق کا کوئی سوال نہیں ہے۔ اشتیاق احمد صاحب نے جو ڈرامہ لکھا ہے، جس کا ذکر آج کے متن میں بھی کیا گیا، انسپیکٹر جمشید سیریز، اس کا کوئی بھی ایک حصہ، یہاں پر اس کا نام لکھا ہے پیکٹ کا راز، اس سیریز کا ایک حصہ ہے، آپ نے یوٹیوب سے دیکھنا ہے۔ بہت ہی مزیدار کام ہے، یعنی آپ گھر جا کے بآسانی یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مرکزی خیال بتانا ہے اس میں آپ کو کون سا کردار پسند آیا، اس کی پسندیدگی کی وجہ، یعنی انسپیکٹر جمشید سیریز میں جو پیکٹ کا راز ہے، اس میں جو جو کردار کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے پسندیدہ کردار کے نام بتانے اور پسندیدگی کی وجہ بتانی، اور اپنے علم اور تجربے کی روشنی میں اس ڈرامے کا موجودہ حالات کے ساتھ تعلق کیا ہے بیان کرنا، تعلق ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی آپ نے سب سے پہلے تو یہ مزیدار سا ڈرامہ دیکھنا ہے، یعنی پیکٹ کا راز، پھر اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ آپ نے عکس کرنا ہے کہ کیوں جو ہے یہ سبق لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے پسندیدہ کردار اور یہ سارے جو سوالات سے سرگرمی کا حصہ ہے وہ آپ نے کام کرنا ہے، اور اس کام کو آپ نے کرتے ہوئے کیا کرنا ہے، یہ ساری تفصیل جب آپ ایک جگہ پر نوٹ کر لیں گے تو آپ نے اس کو بتانا ہے، یعنی زبانی ادا کرنے والی یہ سرگرمی ہے، تحریری کام نہیں ہے، آپ نے اس کام کو کرنا ہے۔ اور اس میں کیا کرنا ہے، معلم پہلے تو تھوڑی بہت رہنمائی کریں گے، یعنی جب آپ کو کام کے متعلق بتائیں گے تو اس سلسلے میں آپ کی رہنمائی کریں گے، اور آپ نے یہ کام کرتے ہوئے، یعنی مرکزی خیال بیان کرتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، پسندیدہ خیال کردار اور پسندیدگی کی وجہ بتاتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرنی ہے، اور تیسری چیز، اس ڈرامے کا موجودہ حالات سے کس حد تک تعلق ہے بھی ہے یا نہیں ہے، اگر ہے وہ بھی بتانا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بھی بتانا ہے، اس پہ آپ نے بات کرنی ہے۔ اور یہ ویڈیو اپنے ہم جماعتوں اور معلم دونوں کو واٹس ایپ کرنی ہے، صرف معلم کو ہی واٹس ایپ نہیں کرنی، صرف اپنے ہم جماعتوں کو بھی آپ نے یہ ویڈیو واٹس ایپ کرنی ہے، جس میں آپ اس سرگرمی کو ادا کریں گے۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے، بہت مزیدار کام ہے، گھر جا کے آپ اپنے والدین کو بتائیں گے کہ آج آپ نے اس سیریز کا، انسپیکٹر جمشید سیریز کا ایک حصہ دیکھنا ہے، کیونکہ معلم یا معلمہ نے آپ کو یہ کام تفویض کیا ہے۔ یہاں پر ہمارا لیکچر ہوا ختم، یعنی بہت ہی گھر کے کام، بہت ہی مزیدار قسم کے گھر کے کام سے ہمارا لیکچر ختم ہوا، اور مجھے امید ہے کہ اشتیاق احمد صاحب کے متعلق آپ کو بہت اچھی معلومات سننے کو، پڑھنے کو ملی ہوں گی۔ کل ملیں گے اس سبق کے آخری حصے میں، تب تک اپنا بہت سارا بچوں خیال رکھیے گا، اور اپنا جو کام ہے وہ بھی مکمل کر کے آئیے گا۔